اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ ہے اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ داروں میں شمار کرے اور ہم سب کو روزوں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کے ذریعے احکام اسلامی پروگرام کے ذریعے روزے اور رمضان کے احکام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہماری پھر سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئے ناظرین استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آج اس 3 ماہ مبارک کی تاریخ میں ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے سامنے روزے کی اہمیت کے بارے میں، جیسے آپ نے بتایا، اصل مفاہیم جو ہے وہ روزے کے وہ کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، روزہ اگر آپ حکم روزے کی طرف سے اگر ہم بات کریں کہ روزہ کیا ہے جی، تو روزہ دراصل میں وہ جو مقررہ وقت جو خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر اذان مغرب تک، یعنی وقت مغرب تک ہمیں امساک کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کر دیں۔ وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں، جس میں بہت اہم چیز ہے کھانا پینا اور دیگر جو مسائل ہیں، تو ان سے پرہیز کا نام اس مقررہ مدت میں قربتاً الی اللہ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی اگر ہم نہیں کھا رہے ہیں کسی وجہ سے، پورے دن نہ کھائیں، لیکن ہمارا قصد یہ نہیں ہے کہ ہم حکم خداوندی کے بجا لانے کے لیے یا اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جی، تو یہ بھوک ہے، لیکن بھوکا رہنا ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تب ہے جب یہ سارا عمل حکم خدا سے مقررہ مدت کے لیے حکم خدا پر ہم انجام دیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ڈائٹنگ کے موڈ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو پھر یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فعل کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، نہیں، عبادت میں یہ نہیں ہے۔ عبادت میں قصد قربت الہ امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سامنے والا دیکھے کہ میں نمازی ہوں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض کے نزدیک یہ نماز باطل بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک ہے، کیونکہ آپ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے میں ہمیں بھوکا رکھنا ہے اپنے آپ کو مقررہ مدت سے لے کر ایک مقررہ مدت تک، اور حکم خدا کی پابندی کو انجام دینے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ظاہر روزہ کہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اس مدت کے لیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ روزہ صرف تمہاری بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، صرف شکم کا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام اعضاء اور جوارح کا روزہ ہے۔ یعنی تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہارے ہاتھ بھی روزے سے ہوں، تمہارے پیر بھی روزے سے، جتنے جسم کے اعضاء ہیں یہ سب روزے سے ہوں، تب انسان جا کر صحیح معنی میں روزے کے مفاہیم تک اور ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جس کے لیے روزہ رکھنے کے حکم کے ساتھ خداوند عالم نے کہا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اپنے اندر ایک ایسی کوالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے، جو خداوند عالم نے اسے منع کیا ہے اس سے دوری اختیار کرے۔ روزہ بہترین وسیلہ ہے اس مقام تک پہنچنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ممکن ہے شیطان نے وسوسہ کرے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ دنیا میں سب جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑے گا، دنیا میں سب رشوت لیتے ہیں، تمہیں بھی رشوت لینا پڑے گی، دنیا میں سب فریب کرتے ہیں، تمہیں بھی فریب کرنا پڑے گا۔ شیطان اس طرح سے وسوسے کرتا ہے، اور ہر ایک کو شیطان الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ جس انسان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، شیطان آ کر اس کی نماز چھوڑانے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے کہ نہیں چھوڑے گا، اس کو دوسرے طریقے سے ورگلائے گا۔ جو انسان مثال کے طور کے اوپر جس نے پوری عمر قرآن پڑھا ہے، اس کو آ کر وہ قرآن میں مسائل نہیں پیش کرے گا، اس کو کسی اور طریقے سے اس کو اخلاق کے ذریعے سے پریشان کرے گا، کسی اور طریقے سے پریشان کرے گا۔ تو روزے کے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم روزے میں اپنے آپ کو روکتے ہیں بہت سی چیزوں سے۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے روزے آج کل چل رہے ہیں، گرمیاں ہیں، شدید ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن انسان اپنے سامنے موجود ہے چیز لیکن نہیں کھاتا ہے۔ حکم خداوندی سے اسے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اب یہ کام نہیں کرے گا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے،
کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. گھر میں اکیلا ہے, فریج میں ہر نعمت موجود ہے, اگر کھا لے گا تو کون دیکھ لے گا. لیکن یہاں وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ پانی اپنے لب سے نہیں لگاتا ہے, یہ کھانا اپنے دہن میں نہیں لے جاتا ہے. تو حلال ہے یہ کھانا, لیکن اتنی مدت کے لیے مجھے کھانا حرام ہے, تو میں 17 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے نہیں کھاتا ہوں, جبکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے, صرف حکم خداوندی کی پابندی کے لیے. تو یہ انسان کو یہ 20 دن 30 دن کی جو عبادت انجام دے گا تو دھیرے اندر اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ میں حکم خداوندی پہ اگر اپنے آپ کو 17 گھنٹے روک سکتا ہوں ان چیزوں سے جو حلال ہے باقی دن میں, باقی ٹائم میں تو حلال ہے کھانا پینا, اتنی دیر میں نے حکم خداوندی سے فراہم شدہ نعمت کے لیے اگر اپنے آپ کو روک لیا تو میں کیوں نہیں باقی سال اپنے آپ کو روک سکتا ہوں ان چیزوں سے جو اللہ کو پسند ہی نہیں. کیا کہنا. تو روزہ ایک بہترین موقع ہے کہ انسان تقوی کی سٹیج کو حاصل کر سکے, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون, شاید تم متقی ہو جاؤ, یعنی شاید اس مہینے کی پریکٹس کے نتیجے میں تم پورے سال اپنے آپ کو محرمات سے روک سکو, تم پورے سال اپنے آپ کو حکم خداوندی کی خلاف ورزی سے روک سکو. لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے اور جیسا میزبان ہے اس نے اس لحاظ سے نعمتوں کو فراہم کیا ہے, اس نے شب قدر ہم کو عطا کی, اس نے قرآن ہمارے لیے بھیجا, اسی مہینے کی برکتیں ہیں. اس مہینے میں سونے کو عبادت بنا دیا, اس مہینے میں سانس لینے کو تسبیح بنا دیا, یہ اس کی برکت ہے, یہ اس کی عطا ہے. اس مہینے میں اس نے اس طرح سے نعمتیں فراہم کی ہیں کہ ڈبل اور ٹرپل کا مسئلہ نہیں ہے, کئی گنا بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں عام دنوں میں 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی اگر آپ تلاوت کریں تو آپ 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے, 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو 2/3 قرآن, اگر آپ 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب عطا ہوگا. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک اور چیز اس میں جڑ جاتی ہے, کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے باقی دنوں میں. سورہ قل هو اللہ احد میں 5 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر, تو اگر ایک انسان ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو 5 قرآن ختم کرتا ہے. کیا کہنا. اور دوسری طرف وہ والا مسئلہ بھی ہے کہ 3 دفعہ پڑھتا ہے, جو اگر 3 دفعہ پڑھتا ہے تو عام دنوں میں جو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب تھا ماہ مبارک رمضان میں 15 قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. اب اسی طرح مسلسل آپ ہر آیت, اسی لیے اگر ہمارے ناظرین سے میں عرض کروں گا, اگر آپ کو کسی وجہ سے بھی, خصوصاً ہماری خواتین جو بچوں کی پرورش کر رہی ہیں یا دیگر کاموں میں پھنسی رہتی ہیں دن بھر, مشکل ہوتا ہے ان کے لیے وقت نکالنا, تو ان کو بھی توصیہ کریں گے اولاً تو اگر تھوڑا سا محنت کریں, تھوڑا سا وقت نکالنے کی کوشش کریں, ادھر سے ادھر سے 10 منٹ 15 منٹ اس طرح کر کے دن میں 30 سے 35 منٹ اگر وہ نکالیں تو عام طور سے ایک جز وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن کا, یعنی ایک پارہ قرآن کی وہ تلاوت کر سکتی ہیں, اور اس طرح 30 دن میں پورے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. لیکن بالفرض کسی بھی وجہ سے اگر ان کو وقت نہیں مل پا رہا ہے تو جتنا مقدور ہو سکے اتنا قرآن پڑھیں. یہ نہ سوچے کہ میں ختم نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی لہٰذا میں پڑھوں ہی نہیں, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ صاحب قرآن شروع کیا تو ختم کرنا ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیے, کیونکہ یہاں تو ایک ایک آیت پر آپ کو قرآن ختم کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر اتنے وقت بھی میسر نہیں ہو رہا ہے یا بالکل موقع نہیں مل پا رہا ہے تو وہ سورے جو یاد ہیں آپ کو, سورہ قل هو اللہ تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے, سورہ انا انزلنا تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے, سورہ حم تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے, بچے کی پرورش کرتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے, کچن میں کام کرتے ہوئے, واش روم میں کام کرتے ہوئے, برتن دھوتے ہوئے, یہ آپ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں وہ افراد جو مختلف آفس میں کام کر رہے ہیں, کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں قرآن پڑھنے کا بالکل وقت نہیں مل پا رہا ہے, ان کو آفس پہ کام بھی ضروری ہے, آپ اپنے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی فرض وضو نہیں ہے, وضو سے ہے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر وضو سے نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, چھونے کے لیے وضو شرط ہے. آپ کو قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ سب مستحبات میں سے, اس سے ثواب بڑھتا ہے, لیکن آپ اس کی شرط نہیں ہے کہ حتماً ہو. تو آپ جس حال میں ہیں اس حال میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ محروم نہ رہ جائیں اس ثواب سے. تو اس چیز سے قرآن روزے کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت ہمیں واضح ہوتی ہے کہ بہترین موقع ہے
عبادت کرنے کا اور بہترین موقع ہے اپنے معاملات کو خالق سے صحیح کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ الہی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آقا بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، کیا اس سے پہلے جو گزشتہ ادیان آئے تھے اس میں بھی روزے کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس کو ہم کیسے واضح کریں گے؟ دیکھیں پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے واجب تھے، خود یہی آیت جو قرآن کے میں ہمیں روزے کا حکم دے رہی ہے، اس میں بھی کتب علیکم السلام، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلی والی امتوں پر روزہ فرض کیا تھا اسی طرح تم پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ بس فرق ممکن ہے یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم نوعیت کیا تھی اس روزے کی، کیونکہ اب جو دیگر ادیان یعنی دین ابراہیمی یا دین جناب موسیٰ جس کو یہودیت کہا جاتا ہے، یا مسیحیت، نصرانیت، عیسائیت جسے کہا جاتا ہے، کرسچینٹی کہہ سکتے ہیں ہم، ان میں جو اب عبادتیں ہیں وہ بہت زیادہ تخریب کے بعد ہیں، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ چینجز ہو چکے ہیں، ان کی کتاب میں ڈسٹورشن ہے، ان کی عبادتوں میں ڈسٹورشن ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی جناب عیسیٰ نے کس طرح سے تعلیم کیا تھا، یا جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے تعلیم کیا تھا۔ لیکن یہ مسلم ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن پر ہمیں ایمان ہے، قرآن کے حکم پر ہمیں ایمان ہے، قرآن کی خبر پہ ہمیں ایمان ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نوعیت کیا تھی، ٹائمنگ کیا تھی، لیکن ہاں یہ معلوم ہے کہ ان کے لیے بھی روزے تھے۔ اب وہ روزے لگاتار رکھنے تھے، رات میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں چھوٹ ہے رات میں رمضان میں، لیکن دیگر امتوں میں شاید وہ چھوٹ بھی نہیں تھی، تو وہ اس کی تفاصیل ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ روزہ تقریباً ہر امت میں موجود ہے، حتیٰ وہ ادیان جو الہی ادیان نہیں ہیں ان میں بھی، جیسے آپ ہندوستان میں ہندوازم کو لے لیں یا بدھزم کو لے لیں یا جینزم کو لے لیں، ان کے یہاں بھی روزے ہیں، البتہ وہ اس کو ورت کہتے ہیں، لیکن وہ روزے کی ہی کیفیت ہے تقریباً۔ کچھ میں بالکل نہیں کھانا پینا ہے، کچھ میں وہ کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے۔ مثلا کچھ چیزوں میں جیسے کہ ہم نے مطالعہ کیا اور اپنے دوستوں سے بھی پوچھا، معلوم کیا، تو معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر کچھ ان کے ہاں ورت یعنی روزے اس طرح کے ہیں جس میں وہ اناج نہیں کھاتے لیکن پھل کھا سکتے ہیں، کچھ روزے اس طرح کے جس میں کچھ بھی نہیں کھا سکتے، حتیٰ پانی بھی نہیں پی سکتے، جو عام طور سے عورتیں ان کے ہاں رکھتی ہیں۔ تو بہرحال روزہ ان کے ہاں موجود ہے۔ تو ادیان کہنے کا مطلب یہ کہ مختلف ادیان میں، مختلف مذہبوں میں، چاہے وہ ابراہیمی ہوں، چاہے غیر ابراہیمی ہوں، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ غیر آسمانی ہوں، روزہ ایک اہمیت، ایک عبادت کے طور پر آیا ہے اور ذکر ہوا۔ حتیٰ جو لوگ دیندار نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، اپنی انر پاور کو بڑھانے کے لیے بھی روزے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو تقریباً ہر مکتب فکر، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ غیر دینی ہو، روزے کی اہمیت کا قائل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب روزے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تمام چیزوں کو ہٹا کر صرف ایک فکر رکھنی ہے، قربتاً الی اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب بہت سارے افراد جو روزے کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ مثلا ایک وقت ہے اور اس معینہ وقت سے آخر وقت تک، تو کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہم روزہ اپنے اور تمام جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے 10 منٹ لیٹ کیوں افطار کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا علت؟ ہم 10 منٹ لیٹ افطار نہیں کرتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں، ہم وقت پہ افطار کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب کے وقت تک روزہ رکھنا ہے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبتے ہی نہیں ہوتا ہے، مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، جب ایک سرخی آسمان سے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، جو وقت مغرب ہے۔ تو ہمیں حکم ہے مغرب تک روزہ رکھنے کی، نہ کہ سورج ڈوبنے تک روزہ رکھنے کی۔ اگر خداوند عالم نے حکم دیا ہوتا کہ سورج ڈوبنے تک روزہ رکھو تو شاید ہم اس سے تھوڑا سا پہلے روزہ کھول سکتے تھے، لیکن ہمیں وقت مغرب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، رات کے شروع ہونے تک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی اور تاخیر کرتے ہیں۔ وَإِلَّا وقت اذان مغرب پہ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، یہیں تک آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہ جو ہماری احتیاط ہے کہ دوسری چیز ہے کہ آپ کو یقین رہے کہ آپ روزے کی حالت میں اس مقام پر پہنچے ہیں، گزر چکے، اور ہم تھوڑا بعد میں روزہ کھولتے ہیں، وہ مستحب ہے۔ لیکن جو اصل ہے وہ صبح صادق یعنی طلوع فجر سے لے کر، یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب کے بیچ کے درمیان ہمیں روزہ رکھنا، اسی مدت کو ہمیں واجب روزہ رکھنا۔ تو دیگر مکاتب فکر نے تفسیر جو کی ہے غشق اللیل کی، وہ تفسیر میں
اختلاف ہے، لیکن ہم نے ائمہ علیہ السلام سے جو چیزیں ملی ہیں، اور ائمہ نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہمیں مغرب تک روزہ رکھنا ہے، صبح صادق سے مغرب تک روزہ رکھنا ہے، لہٰذا ہم ائمہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جو واقعاً مفسر قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس وصیت کے مطابق کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھنا ہے۔ ہم اہل بیت کو بغیر قرآن کے نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن کو بغیر اہل بیت کے نہیں سمجھ سکتے، ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ رسول اکرم کے سامنے جب حوض کوثر پر جائیں، چونکہ رسول نے کہا کہ میں سوال کروں گا تم سے ان دونوں کے سلسلے میں، لہٰذا ہم کہہ سکیں کہ خود اے رسول اکرم، ہم نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، ہم نے قرآن اہل بیت سے لیا اور ہم نے اہل بیت کو قرآن سے سمجھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی رمضان اسپیشل، اور لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے محو گفتگو ہیں۔ آئیے کچھ سوال بھی لیتے ہیں جو اس کا ہدف ہے اس پروگرام کا۔ کچھ ناظرین نے ہم تک سوال بھیجے ہیں اور ان سوال کو لیتے ہیں آغا سے۔ آغا، بہت عمدہ، خوبصورت اور بہترین سوالات ہماروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مفید صاحب پشاور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر روزے دار سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ اس سے بے اختیاری صورت میں قے یا وومیٹنگ ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یا باطل؟ دیکھیے، قے کرنا مبتلات روزہ میں سے ہے، یہ مسلم ہے۔ وہ 9 مبتلات جو مفترات ہیں، یعنی جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے قے کرنا۔ لیکن قے کرنا اگر اختیاری ہو، یعنی انسان جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے اپنے اختیار سے قے کرے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو لیکن اختیار سے قے کرے، تو یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بے اختیار قے اس کو ہو جائے، یعنی بیماری نہیں ہے یا بیماری بھی اگر ہے لیکن اسے نہیں معلوم تھا مجھے قے ہو جائے گی، ایک دم سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم سے قے ہو جاتی ہے انسان کو، ایک طبیعی چیز ہے، بہت نیچرل چیز ہے، انسانی ڈائجسٹو سسٹم سے تعلق جس کا رکھتے ہیں، تو اگر بے اختیار قے ہو جائے تو اس انسان کے روزے کا روزہ صحیح ہے اور اس کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کلی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، ریفریش کر سکتا ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو اگر بے اختیار قے ہو جائے تو روزہ اس کا صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے قے کرے گا، اگر بیماری کی وجہ سے جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں اس کا ایک قضا کرے گا۔ خوب، جزاک اللہ۔ محمد عمران صاحب لکھتے ہیں لکھنؤ سے، انڈیا سے، کہ تر لکڑی جو ہوتی ہے اس سے مسواک کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مکروہات روزہ میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہات میں سے ہے، یعنی مکروہ، ہم اس چیز کو ڈیفائن کر دیں یہاں پر۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں مکروہ ہے، فلاں کام مکروہ ہے عبادت میں خصوصاً، تو یہ ثواب کی کمی کا سبب بنتا ہے، نہ کہ اس کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں یہ عمل نماز میں مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے نماز میں کیا تو آپ کی نماز صحیح ہے لیکن آپ کی نماز کا ثواب 100 سے مثال کے طور پہ 99 ہو جائے گا۔ تو روزے میں تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے، یعنی آپ کا روزہ صحیح ہے لیکن روزے کا ثواب جو خداوند عالم نے مثلا 100 رکھا تھا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تر لکڑی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جو آج کے ماڈرن برش ہیں اس سے اگر آپ مسواک کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں تو یہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ لوگ پہلے تر پیسٹ ہوتا ہے جو آج کل جو چلتا ہے اس کو وہ مکروہات میں بھی شمار نہیں کیا ہے، چونکہ پہلے مسواک ایک خاص پیڑ تھا اس کی لکڑی سے یا نیم کی لکڑی سے دتون کی بنائی جاتی تھی اور دانت صاف کیے جاتے تھے، یہ مکروہ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک خاص حکم ہے ہمارے پاس، لہٰذا مکروہ ہے۔ وَإِلَّا یہ ٹوتھ برش سے برش کرنے سے یا ٹوتھ پیسٹ جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں ان کے استعمال سے روزے پہ کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ اگر اب جو سوال یہ کیا مکروہات کی بات کی ہے یا باطل ہونے کی، جیسے کہا کہ مکروہات میں وہ ثواب کی کمی ہو جاتی ہے، تو کیا باطل ہونے میں بھی کوئی اگر چیز باطل ہوتی ہے، روزہ جیسے باطل ہو گیا تو کیا انسان گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے گناہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، باطل ہونے کا مطلب ہے کہ یہ وائڈ ہو گیا ہے، یہ ان ایکسیپٹڈ ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، یہ مانا نہیں جائے گا، یہ گویا آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں روزہ باطل جان بوجھ کے کیا گیا، جس میں ایک دفعہ ہے کہ روزہ باطل ہو گیا میں صرف آپ پر قضا ہے۔ باطل جان بوجھ کر کیا الگ الگ نوعیت میں، کہیں پہ صرف قضا ہے، کہیں پہ قضا اور کفارہ ہے، کہیں پہ کفارہ جم ہے، تو وہ الگ الگ نوعیتیں ہیں کہ جہاں پر باطل کرنے کی صورت میں اگر خود سے باطل کیا ہے اور کس چیز سے باطل کیا ہے اس کے حکم سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کچھ اور سوال ہیں جن کو ہم لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے کہیں باہر کے لیے سفر پہ ہوں اور
مجھے معلوم ہے کہ سفر تک پہنچنے میں روزہ مجھے نہیں رکھنا ہے، حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے کیا کھانا پینا کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بہت ایک اہم سوال ہے. دیکھیے روزے دار کے لیے جو شرائط رکھے ہیں خداوند عالم نے، یعنی جن لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے ان میں دو شرطیں بہت امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ آپ مسافر نہ ہو، دوسرے ہے کہ آپ مریض نہ ہو. یعنی اگر آپ مسافر ہیں تو آپ پر روزہ نہیں ہے، اگر آپ مریض ہیں تو آپ پر روزہ نہیں ہے. لیکن اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان نے سفر کا جو شروعات کی ہے، ایک دفعہ کہ آپ نے رات میں کسی وقت سفر کی شروعات کی ہے، تو اب آپ حالت روزے میں جب داخل ہو رہے ہیں، جب روزے کا وقت ہو رہا ہے تو آپ سفر میں ہیں، یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ایک دفعہ ایسا ہے کہ انسان کا سفر کا آغاز روزہ شروع ہونے کے بعد ہوگا. جیسے کہ انہوں نے سوال کیا، مثال کے طور پہ دن میں 10 بجے ان کو کہیں جانا ہے، 11 بجے کہیں جانا ہے، تو اب یہ وطن سے نکل رہے ہیں قبل الظہر، تو یہ مسافر کے حکم میں ہے. لیکن یہ گھر میں جب تک ہیں تب تک کیا حکم ہے؟ 11 بجے نکلنا ہے ان کو، روزہ تو شروع ہو جائے گا صبح 4:30 بجے اپنے ملک کے حساب سے. تو جس ملک میں بھی ہوں عام طور سے صبح 4 4:30 5 بجے روزہ شروع ہو جائے گا. ان کو سفر کرنا ہے 11 بجے 10 بجے دن میں. یہ کیا کریں؟ نہیں، ان کو خیال رکھنا ہے کہ یہ ابھی کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، ابھی یہ روزے دار کے ہی حکم میں ہے، کیونکہ جب آپ مسافر ہوں گے تب آپ پر سے روزے کا حکم ہٹے گا. ابھی آپ پر روزے کا حکم ہے کیونکہ آپ وطن میں ہیں اپنے، آپ اس جگہ پہ ہیں کہ اگر آپ مسافر نہیں ہوتے تو آپ روزے سے ہوتے، بالکل ہوتے. آپ روزہ رکھیے، آپ کچھ نہیں کھائیے، آپ سحری کریے، سحر کے لیے اٹھیے، سحری کریے، جو اعمال کا انجام دینا ہے وہ دیجیے. روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ابھی آپ پر روزہ فرض ہے، ابھی آپ نے سفر تو شروع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے ریزرویشن ہے، فلائٹ ہے، سب کچھ سمجھ میں آ رہی بات، لیکن ابھی شروع نہیں کیا ہے آپ نے روزہ، آپ کا سفر شروع نہیں ہو، لہٰذا آپ روزے کی نیت بھی کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے. جب آپ سفر سٹارٹ کر دیں اور حد ترخص تک پہنچ جائیں، یعنی اپنے شہر سے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں اب اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے تقریباً، اور اگر احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو وہ حد جس سے روزے کا حکم ختم ہو جاتا ہے 20-22 کلومیٹر کا جو حق ہے، وہاں تک اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر اب آپ روزے کے حکم میں ہی نہیں ہیں، روزے دار کے حکم میں. اب آپ افطار کریں گے، اب آپ روزہ کھولیں گے. لہٰذا بیچ میں آپ کوئی ایسا عمل جب تک آپ وطن میں ہیں آپ کو انجام نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر آپ نے انجام دیا تو آپ نے روزے کو باطل کیا ہے. لہٰذا یہاں کفارہ بھی واجب ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے کہ جب تک سفر کی شروعات نہ ہو جائے اور حد ترخص سے آپ عبور نہ کر جائیں تب تک روزے کو آپ افطار نہیں کر سکتے. اور اگر بعد الظہر اپنے وطن سے نکلیں، اذان ظہر ہو گئی، زوال آفتاب ہو گیا، نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی اس سے مطلب نہیں ہے، اذان ظہر تک اگر آپ نے گھر پہ تو اذان ظہر کے بعد نکلے، زوال شرعی جسے ہم کہتے ہیں، زوال شرعی کے بعد اگر آپ نے سفر کا اسٹارٹ کیا ہے تو اب آپ کو روزہ کنٹینیو کرنا ہے. جب آپ وقت مغرب ہو جائے گا جہاں ہوں اس وقت کے حساب سے، اس لوکیشن کے حساب سے، جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تب آپ روزہ افطار کریں گے. قبل الظہر آپ امساک کریں گے جب تک آپ حد ترخص تک نہیں پہنچ جاتے. بعد الظہر اگر چلے ہیں تو روزہ کنٹینیو کریں گے جب تک وقت مغرب نہ ہو جائے اور پھر روزہ کھولیں گے. جزاک اللہ. بہت جلدی سے وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ وطن کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ وطن جس کو کہتے ہیں کہ ہم وطن جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے؟ وطن سے مراد یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان رہنے کا ارادہ رکھتا ہو یا رہتا ہو، یا اگر کوئی وطن کے علاوہ کوئی دوسرا، جیسے آبائی وطن بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں، وہاں رہنے کا قصد رکھتا ہو. یہ تو ہے کہ ہم پیدا وہاں ہوئے لیکن اب اس جگہ کو ہم چھوڑ چکے ہیں، نہ جانے کا ارادہ ہے نہ وہاں دوبارہ بسنے کا ارادہ ہے، تو یہ وطن نہیں ہے. جہاں رہتا ہو اور جہاں بسنے کا ارادہ ہو وہ جگہ وطن کے حکم میں ہے اور وہاں وطن کے احکام جاری ہوں. سوال کو ہم اور ایلیبریٹ کریں گے. ناظرین وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ ہم سب کو ہمارے سب روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الفرج.